الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز من قائل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، معزز حاضرین جمعہ، ایمان کے ارکان میں سے یوم آخرت پر ایمان اس کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ انسانی زندگی کے مسار، انسانی زندگی کے چال چلن کو درست کرنے کے لیے آخرت کے دن پر ایمان، حشر و نشر کے برپا ہونے کا یقین،
یہ اس کے زندگی کے مسار کو درست کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر راستہ و ذریعہ ہے۔ انسان جب اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کی ایک ایک سانسیں اور ایک ایک پل کا حساب اپنے خالق و مالک کے سامنے دینا ہے، تو وہ اپنے زندگی کی چال ڈھال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یوم آخرت پر ایمان یہ اسلام کے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ قیامت کا برپا ہونا، حشر و نشر کا قائم ہونا، یہ کوئی ایسا معمولی امر نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس بات کو فراموش کر کے زندگی گزاری جائے، بلکہ یہ آسمان و زمین کا ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے، آسمان و زمین کا یہ بہت ہی بوجھل معاملہ ہے کہ کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جس کائنات کو سجایا ہے، لوگوں کو بسایا ہے، اسی کو نیست و نابود کر دے، تو اس پر بھی ہمارا یقین ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا برپا ہونا یہ اس روئے زمین کا، غرض کہ آسمان و زمین کا ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس دن کا خوف اپنے اندر بسا کر رکھیں۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکی یہ بہت ہی بھیانک ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو یہ دیکھیں گے کہ لوگ گویا کہ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ رب ذوالجلال کا عذاب بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہ تو کوئی والد اپنے اولاد کے کام آئے گا اور نہ تو اولاد اپنے والد کے کام آ سکتی ہے۔ تو شیطان اس دنیا میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، نہ تو یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے، اور نہ تو شیطان تمہیں دنیا میں دھوکے میں ڈال کر جینے پر آمادہ کر دے۔ تو اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا برپا ہونا یہ روئے زمین کا بہت بڑا امر ہے، لیکن یہ قیامت کب برپا ہوگی، کب قائم ہوگی، اس کا حتمی اور یقینی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا حتمی اور یقینی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی، کب قیامت آئے گی، کب قیامت قائم ہوگی؟ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا لوگوں کے سوال اور اس کے جواب کو بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو،
جب اس کا وقت جو مقرر کیا گیا ہے، جو متعین کیا گیا ہے، اس وقت پر اس کو ظاہر کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین میں بہت بوجھل امر، بہت بڑا معاملہ ہے یہ۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، لوگ آپ سے سوال اس طرح کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر چکے ہیں۔ پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ سوال کرتے کب آئے گی، لیکن اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا حتمی اور یقینی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے لیکن اللہ رب العزت والجلال نے قیامت کا حتمی اور یقینی علم کسی کو نہیں دیا، لیکن اس کی نشانیاں اور اس کی علامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، اور آپ نے امت کو بتلایا کہ اس کی نشانیاں اور اس کی علامات کیا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس کے علاوہ علماء نے قیامت کی علامات کو، قیامت کی نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ بڑی بڑی علامات اور بڑی بڑی نشانیاں تھیں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی تھی، ظاہر ہو رہی ہے اور ظاہر ہوتی رہے گی، یعنی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں کچھ فرق ہے جو ابھی میں ذکر کروں گا، کہ کچھ ایسی نشانیاں تھیں جو چھوٹی نشانیاں تھیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوئی، اور وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ظاہر ہوئی اور قیامت تک ظاہر ہوتی رہے گی۔ لیکن بڑی نشانیوں میں اور چھوٹی نشانیوں میں یہ فرق ہے کہ علماء نے جن نشانیوں کو بڑی نشانی قرار دیا ہے، جو میں آگے ذکر کروں گا کہ کتنی نشانیوں کو بڑی نشانی قرار دیا گیا ہے، ان نشانیوں میں اور چھوٹی نشانیوں میں فرق یہ کہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، لوگ اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی قیامت کی بعض چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، امانت ختم کر دی جائے گی، لوگوں میں بے راروی عام ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں کہ لوگوں کے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نیک عمل کی توفیق دی ہے، وہ نیکی کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جب قیامت کی بڑی نشانی کی بات کی جائے یا بڑی نشانی کا ذکر کیا جائے اور اس بات کا ذکر کیا جائے کہ جب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس میں اور چھوٹی نشانیوں میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ جب بڑی نشانی ظاہر ہوگی تو وہ ایک کے بعد دیگرے پے در پے ظاہر ہوتی چلی جائے گی، یعنی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ان میں فاصلہ ہے، کبھی ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے، اس کے بعد موقع ہے، پھر اگلی نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو وہ پے در پے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا مشرق، اسی دن زمین سے دابۃ الارض کا خروج بھی ہو جائے گا۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوا ہے، اس کے بعد کی نشانیاں ہیں، دخان اور زمین میں زلزلے، وہ سب پے در پے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جب تک چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، لوگ جنہیں نیک عمل کی توفیق ہے وہ نیک عمل کر رہے ہیں اور ان کا عمل قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد نیکی کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر نیکی کا عمل، جو بھی نیک عمل انسان کرے گا، اگر اسے توفیق ملے گی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا سورہ انعام کے اندر کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اللہ کا عذاب لے کر نازل ہو جائیں؟ او هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك، یا تیرا رب خود نازل ہو جائے فیصلہ کرنے کے لیے، او يأتي بعض آیات ربك، یا اللہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ تو یہ سن لو اور یہ یقین رکھو کہ یوم یأتی بعض آیات ربک،
لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. تو یہ یقین رکھیں ہم کہ اگر ہم اعمال کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اعمال کو کل پر ٹال رہے ہیں، تو اللہ یہی پوچھ رہا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ انتظار کس بات کا ہے؟ یہ انتظار اس بات کا ہے کہ فرشتے عذاب لے کر نازل ہو جائیں، یا یہ انتظار اس بات کا ہے کہ رب ذوالجلال نزول فرما کر فیصلہ فرما دے لوگوں کے درمیان، یا یہ انتظار اس بات کا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ تو یہ سن لو اور یہ یقین رکھو کہ جس دن بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو اس دن جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کا ایمان اللہ کے یہاں کوئی بھی فائدے کی چیز نہیں ہوگی، اور دوسرے وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد عمل کے لیے کل پر ٹال رہے ہیں، تو جس دن قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا، تو جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیا اس کے بعد ان کے نیکی اللہ کے یہاں کسی بھی وقعت کی حامل نہیں ہوگی. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد نیکی اور اطاعت کی نہ تو توفیق دی جائے گی، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ تین چیزوں کا جب ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سن لیں کہ اس کے بعد ایمان اور نیک عمل فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. طلوع الشمس من مغربها، سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا مشرق کے بجائے، اور خروج الدابۃ من الارض، زمین سے ایک چوپائے کا ظہور ہو جائے گا، ایک جانور کا ظہور ہو جائے گا، والدجال، اور جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کتنی بھی توبہ اللہ کے سامنے کرے، کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھتا چلا جائے، اللہ کے ان اعمال کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہوگی. تو یہ کل پر ٹالنا، یہ کل کی زندگی، یہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ قرآن کی ایک ایک آیات جس طرح پہلی قوم سے مخاطب تھی اسی طرح ہم سے مخاطب ہے کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، کہ اللہ کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نیکی اور اطاعت کی طرف آئیں. تو یہ یقین رکھیں کہ جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد نیکی کا کام اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ان کے سامنے یہ معلومات ایسی ہے جو صرف معرفت کے لیے اسے سننا اور اسے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن باتوں کا بار بار اعادہ کرنا، بار بار ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے اپنے زندگی کے مسار کو، اپنے زندگی کی چال کو درست کر سکیں. اگر ہم ان چیزوں کو یاد نہیں کریں گے تو دنیا میں جس طرح ہم مادی بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا انتظار، یہ ہمارا تصویف، یہ ہمارا کل پر ٹالنا، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں خبر دی کہ ہم اپنے زندگی کی چال کو درست کر لیں قبل اس کے کہ پھر درست کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. صحیح مسلم کی حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے مبادرہ کرو اعمال میں جلدی کرو. قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل یہ کہ یہ سورج جو ایک روٹین کے مطابق روزانہ نکل رہا ہے وہ اپنی چال کو بدل دے. قبل طلوع الشمس من مغربها، یہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے جس دن. وقبل ظہور الدجال، جب دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم اعمال میں سدھار کر لیں. او خروج الدابۃ من الارض، قبل اس کے کہ زمین سے چوپایا ظاہر ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں. اب الدخان، یا قبل یہ کہ ایک ایسا دھواں ہو جو پوری دنیا پر چھا جائے. وقبل امر الخاصۃ والعامۃ علیکم، قبل اس کے کہ کوئی خاص اور عام معاملہ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے، زندگی اس قدر مشکل ہو جائے کہ ہم اس کے بعد چاہتے ہوئے بھی ہماری ذاتی زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم اسی میں پریشان بنے رہیں.
قبل اس کے کہ کوئی ایسا فساد ہو، ایسا فتنہ، اس سے پہلے ہم اعمال کی طرف مبادرہ کریں. او امر العامۃ علیکم، یا کوئی ایسا عمومی طور سے فساد برپا ہو جائے، فتنہ ہو جائے، جس کے بعد ہمیں موقع ہی نہ ملے. تو ان چیزوں کے پہلے ہم اعمال میں مبادرہ کریں، سبقت کریں، کیونکہ ہمارا اس بات پر یقین کامل ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اور ابھی تک اس کی بڑی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بڑی نشانی کب ظاہر ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اعمال کو کل پر ٹالنا گویا کہ یہ تصویف ہے جو شیطان کا حربہ ہے ہمارے اوپر. اسی لیے صحابہ اکرام کے سامنے جب ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اسے صرف معرفت کے طور سے نہیں لیتے تھے. یہ نہیں کہ ہم نے سنا ایک نئی بات پتہ چل گئی، بلکہ اس لیے سنتے تھے کہ سن کر اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی تھی. صحیح مسلم کی روایت حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا ہمارے سامنے. دجال کا تذکرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایسا مخیف اور بھیانک انداز تھا. کبھی آپ آواز اونچی کرتے، کبھی نیچی کرتے، آواز ایسی گویا کہ ابھی دجال ہمارے باغات تک پہنچ چکا ہے. انداز ایسا کہ گویا کہ دجال ہمارے باغات تک پہنچ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کرتے، اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں. صحابہ اکرام کا چہرہ اترا ہوا، صحابہ اکرام پریشان ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، اسی فکر میں ہم ہیں، اسی فکر میں، اسی خوف میں. گویا کہ دجال اب ہمارے اوپر اور ہمارے پاس آ گیا ہے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، انہیں مزید دجال کے تعلق سے باتیں بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اسی حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ظہور شام اور عراق کی سرزمین میں ہوگا. شام اور عراق کی سرزمین میں سے کہیں یہ ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ فتنے کے بہت سارے سامان ہوں گے. روٹی کا پہاڑ ہوگا، گوشت کا پہاڑ ہوگا. اسی حدیث میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَاثْبُتُوا یا عباد اللہ، یا عباد اللہ فَاثْبُتُوا، یا عباد اللہ فَاثْبُتُوا، کہ لوگوں ثابت قدم رہنا، لوگوں ثابت قدم رہنا. یہ ثابت قدمی کہاں سے آئے گی؟ یہ ثابت قدمی اس وقت آئے گی جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں، اور ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے زندگی کی چال کو درست کریں. ورنہ سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے تو ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جب جیسے جیسے قیامت قریب ہونے لگے گی، ابھی آج نیک اور بد، فاسق و فاجر، مطیع اور فرما بردار سب مل کر رہ رہے ہیں. اس میں کون فاسق و فاجر ہے، کون مطیع اور فرما بردار ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور قیامت کے قریب یہی معاملہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلا وتبقى حثالۃ من الناس. اے لوگو کیا حال ہوگی اس وقت، اے لوگو اس وقت کیا حال ہوگی، یغربل الناس فیہ غربلا، جب لوگوں کو چھان دیا جائے گا، وتبقى حثالۃ من الناس، اور جو رذیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے وہی لوگ بچ جائیں گے. آٹا چھاننے کے بعد جو چوکر بچ جاتا ہے اس کو حسالہ کہا جاتا ہے. تیل میں فرائی کرنے کے بعد جو تلچھٹ بچ جاتا ہے اسے حسالہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وَتَبْقَى حُسَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، ایسے لوگ بچ جائیں گے جن کی حال کیا ہوگی، قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، ان کے عہد و پیمان، ان کی امانتیں سب خراب ہو جائیں گی. یا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ان میں فاسق و فاجر، مطیع و فرما بردار سب مل کر رہیں گے. تو اس وقت تمہاری حال کیا ہوگی؟ صحابہ اکرام کی فکر ایسی تھی کہ فوراً پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے اس وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نسخہ بتلایا اور فرمایا کہ تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون، جو تم جانتے ہو، جو تم اچھا سمجھتے ہو، جو نیکی اور اطاعت کا کام ہے اسے لو، اور جسے تم برا سمجھ رہے ہو اسے چھوڑ دو. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ عَامَّتِكُمْ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، جو تمہارے خاص لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو دیندار ہیں، تم ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے. یا جو تمہاری ذاتی زندگی ہے، تم ہو، تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کے اصلاح کے در پہ ہو.
لوگوں کے بارے میں زیادہ زبان لڑانے سے بہتر یہ کہ تم اپنے بارے میں سوچو. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں زیادہ سوچنے کا وقت ہے. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ، عمومی طور سے کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ نسخہ اور یہ فارمولہ بتلایا گیا کہ جب ایسا وقت آ جائے گا تو جو تم اور ہم اور ہمارا گھرانہ ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں، عمومی طور سے کیا چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو علماء اور دیندار طبقہ ہے اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا تذکرہ یہ کیا. اس کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے جب ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو حال کیا ہوتی تھی. آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت عائشہ رو رہی ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ یا عائشہ ما بھی کی، کیا ہو گیا؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے دجال کا ذکر یاد آیا، دجال کے ظہور کی یاد آئی کہ دجال جب ظاہر ہوگا دنیا کا نظام کیا ہوگا، دنیا میں کیا حالت ہوگی، وہی سوچ کے میں رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو مت، اگر میں رہوں گا تو میں اسے نپٹ لوں گا. یہ آپ کی دوسری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں ان کے اثر کو ذکر کیا کہ ایک رات جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ کی آنکھیں سرخ ہیں. پوچھتے ہیں کہ ام سلمہ کیا ہو گیا؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے رات میں پوری رات نہیں سو سکی. سبحان اللہ، یہ صحابیات ہیں، پوری رات نہیں سو سکی. اور نہ سونے کا سبب کیا تھا کہ دجال کا ذکر، دجال کے ظہور کے وقت جو فتنہ و فساد کا ماحول ہوگا، لوگوں کو اعمال کا سلسلہ کٹ جائے گا، اعمال قبول نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کو یاد کر کے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پوری رات نہیں سو سکی اور پوری رات میں روتی رہی. یہ صحابیات تھیں اور ان باتوں کو سننے کے بعد ان کے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا تھا، یہ حال تھا ان کا. حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے باہر، آپ کے حجرہ کے سائے تلے بیٹھ کر ہم بات کر رہے تھے، اور بات ہوتے ہوتے قیامت کا تذکرہ ہوا، حشر و نشر کا ذکر ہونے لگا. آواز اتنی اونچی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، پریشان ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے. اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اب دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے، یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے دخان، ایک دھواں ہوگا جو ساری دنیا پر چھا جائے گا. اسی طرح 3 خسف ہوں گے، 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں. اور آخری اور 10ویں نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت آخری نشانی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سرزمین یمن کی ایک جگہ قار عدن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں برپا کر دے گی، جس کے بارے میں مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ شام کی ایک زمین ہوگی. تو سارے لوگوں کو یمن سے ایک آگ نکلے گی جو اس بات کا اشارہ ہوگی کہ اب اس کائنات کے آخری جیل ہے، آخری نسل ہے، اور اسی پر قیامت برپا ہوگی. انہی کے اوپر حشر قائم ہوگا، انہی کے اوپر سور پھونکا جائے گا. تو سرزمین یمن قار عدن سے نکلنے والی یہ آگ، یہ آخری ہوگی. قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو اس بات کا اشارہ دے گی کہ اب قیامت قریب ہے بالکل، اور کچھ ایسی ہوگی جو اس بات کا اشارہ دے گی کہ اب واقع ہو گئی ہے. جیسے سورج کا مشرق کے قبل طلوع الشمس من مغربها، سورج مشرق کے بجائے جب مغرب سے نکلے گا تو یہ اس بات کا اشارہ ہوگی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے. اور اسی دن جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الآیات خروجا
سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی، جو اس بات کا اشارہ کرے گی کہ قیامت قائم ہو چکی ہے بالکل، بس اب ہونے والی ہے، وہ طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ علی الناس ضحیٰ، اور اسی دن جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن چاشتے کے وقت ایک چوپایا زمین سے ظاہر ہوگا۔ ذرا میں یہ موضوع ایسا ہے کہ ایک ایک نقطے پر جتنی نشانیاں، ایک ایک موضوع پر بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ لن یخرج دجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، کہ قیامت دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، لوگ ممبر و محراب سے اس کا ذکر کرنا بند کر دیں گے، لوگ اس کے بارے میں جاننا چھوڑ دیں گے، تب وہ ظاہر ہوگا۔ تو ایک ایک نشانی ایسی ہے جس کے بارے میں جانا جائے اور اپنے زندگی کو درست کیا جائے۔ میں نمونے کے طور سے ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یا دجال کے تذکرے سے متعلق 300 سے زائد حدیث ہے، صرف 30 حدیث ایسی ہے، 30 حدیث ایسی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے فتنے سے بچا کیسے جائے گا۔ اسی طرح دابۃ الارض کا خروج، ذرا تصور کیجئے، کیوں اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں کے اوپر یہ صادق ہو جائے گا کہ اب یہی لوگ ہیں جن کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی، فاخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو زمین سے ہم ایک چوپایا نکال دیں گے، زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا جس جانور کی تفصیل حدیث میں نہیں ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، لیکن وہ چوپایا نکلے گا، اور مرفوع روایات اس میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ کیسے نکلے گا، کیسا ہوگا، لیکن صحابہ سے موقوف روایت یہ ثابت ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری کی روایت کو امام طبرانی نے اپنے اوسط میں ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چوپایا ظاہر ہوگا اور سب سے مقدس سرزمین یعنی حرم میں، حرم مکی میں ظاہر ہوگا، حرم مکی میں ظاہر ہوگا، رکن اور مقام کے درمیان، رکن اور مقام کے درمیان۔ اور بلکہ حضرت حذیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ حج کے اعمال میں مشغول ہوں گے، لوگ حج کے اعمال میں مشغول ہوں گے، لوگ مزدلفہ سے مینا واپس ہو رہے ہوں گے، اچانک زمین میں ایک لرزہ طاری ہوگا اور وہ ایسا چوپایا ظاہر ہوگا، لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ لیکن یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی جو اس بات کا اشارہ ہوگی کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن اللہ رب العزت والجلال اسے اسی لیے کہا کرے گا، اسے اسی لیے ظاہر کرے گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تُكَلِّمُهُمُ بِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی اس کے ظاہر کرنے کے بعد فاسق و فاجر و مومن و منافق، مومن کو الگ کر دیا جائے گا۔ قیامت کا جو منظر ہوگا اس کی دھیرے دھیرے تصویر بنائی جائے گی، کیونکہ قیامت میں مومن اور منافق اور کافر سب الگ الگ ہوں گے۔ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اس دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو جب وہ جانور ظاہر ہوگا وہ لوگوں سے کہے گا، تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ تم اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایسا زخمی کرے گا کہ ان کے چہرے پر یا ان کے ناک کے اوپر نشان لگا دے گا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی آیات پر یقین نہ کرنے والا آدمی تھا۔ اور وہ ایسا تیز ہوگا، ایسا تیز ہوگا کہ لن یدرکها طالب ولن ینجو منها ہارب، نہ تو کوئی اگر اس کے پیچھے پڑے گا تو نہ کوئی اسے پکڑ سکے گا، اور نہ کوئی یہ چاہے گا کہ اس سے بھاگ جائے، نہ تو کوئی اس سے بھاگ سکے گا، نہ کوئی، بلکہ لوگ اسے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے حرم میں۔ حضرت حذیفہ کی روایت میں یہ تفصیل ہے، اسے دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو وہ کہے گا الان تصلی، زندگی بھر تمہیں نماز کا حکم دیا گیا، اب تم نماز پڑھ رہے ہو، الان تصلی یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے اب نماز پڑھ رہے ہو۔ اب یہ قیامت کا منظر ہے، اب یہ اعمال فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، بار الہ تو ہمیں ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے تو ان پر رحم و کرم کر، ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. सफेद दुरुस्त कर लें, सफेद ठीक कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر